اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ حضرت قبلہ علامہ سید احمد اسد صاحب مدظ العالی انہوں نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا اور ہمارے یہ یوٹیوب چینل ہے ٹی وی 63 اس کو آج ان کی ہم قیمتی ہدایات سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ 1999 کے اندر جب ہم برمنگھم اور مڈلسبرو میں ان کو دعوت دی اور ریڈیو رمضان میں ماشاءاللہ لاکھوں مسلمانوں نے سنا اور کافی زیادہ مسلک کے اہل سنت کے حوالے سے علم میں اضافہ ہوا۔ اس بنیاد پر برطانیہ کے جو بڑے بڑے شہر تھے، تمام بڑے شہروں کے اندر بہت پروگرام ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ لوگوں نے شرکت کی اور مستفید ہوئے۔ اب میں بلا تاخیر ان سے چند سوالات کروں گا تاکہ آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ قبلہ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے چونکہ آپ کے والد صاحب ایک بہت بڑے علمی اور روحانی شخصیت تھے، تو آپ کے والد صاحب نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کے جو مشہور شاگرد ہیں ان کی اور ان کی کیا مصروفیات رہیں، ان کے حوالے سے آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور پرانی یادیں تازہ ہوئیں، کیونکہ جس مسجد میں آپ ہوتے تھے بلال مسجد سٹاکٹن، وہاں میں نے رمضان المبارک کی تراویح وہیں پڑھی تھی۔ اس وقت آپ کی زیارت ہوتی رہتی تھی۔ آج آپ یہاں فیصل آباد تشریف لائے۔ الحمدللہ میں بیٹا ہوں فقیہ عصر قطب ارشاد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کی ولادت لاہور کے قریب ایک گاؤں ہے نوازش آباد، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور اتفاق سے جس رات آپ پیدا ہوئے وہ شب برات تھی، اور میرا خیال ہے اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو 1 مارچ سن 1926 کو آپ کی ولادت ہوئی۔ وہاں سے رائے ونڈ روڈ پر ایک علاقہ ہے پکی کوٹھی، وہاں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے سکول پڑھنے کے لیے۔ سکول کی تعلیم وہاں حاصل کی۔ پھر چونکہ ہماری دادی صاحبہ بھی اور ہمارے دادا جان بھی رحمۃ اللہ علیہما، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے رکھے، وہ خود قرآن پاک پڑھاتے تھے دادی صاحبہ بچیوں کو اور دادا جان بچوں کو، تو گھر پر ہی قرآن شریف پڑھا تھا۔ پھر اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہی کچھ ابا جی نے ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے، بعد میں ہمارے تایا جان نے ابا جان سے بھی کچھ پڑھا تھا۔ یہ وہی امام ترمذی اور امام بخاری والی بات ہو گئی نہیں۔ پھر وہاں سے شرقپور شریف آپ تشریف لے گئے، وہاں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو وصال ہو چکا تھا، حضرت شیر ربانی کا، اور ان کے جو بھائی تھے حضرت میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دور ان کا تھا۔ ان کے دور میں وہاں مدرسہ بھی تھا، اور وہاں پڑھایا کرتے تھے محدث کبیر حضرت استاد الاساتذہ مولانا محمد غلام رسول صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفہیم البخاری مشہور ہے، وہ پڑھایا کرتے تھے۔ ابا جی قبلہ حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ حضور میں پڑھنے کے لیے آیا۔ استاد چونکہ تھوڑے سے جلالی طبیعت تھے، پوچھنے لگے کیا پڑھو گے؟ انہوں نے رد کیا حضور جو آپ پڑھائیں گے پڑھ لوں گا میں۔ ہدایہ پڑھو گے؟
جی پڑھ لوں گا. جس کتاب کا نام لیتے تھے آپ فرماتے تھے پڑھ لوں گا، اور الحمدللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اسی سال ہدایہ شریف پڑھا تھا. ٹوٹل 3 سال تک استاد صاحب کی خدمت میں شرک پور شریف رہے، وہیں پڑھتے رہتے تھے. وہ اس طرح کے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فجر کی اذان سے پہلے ہی تہجد پڑھ کر وہ جو تختی ہوتی ہے پھٹی جسے ہم کہتے ہیں کھڑکھڑاتے تھے. طلباء آ جاتے تھے، سبق شروع. پھر فجر کی نماز کے بعد مختصر سی تلاوت کرتے اور پھر سبق شروع. کافی سبق وہ روز پڑھایا کرتے تھے، اور ابا جی قبلہ جو سبق بھی شروع ہوتا اس میں بیٹھ جاتے تھے. یوں آپ نے صرف 3 سال کے اندر درس نظامی کا سارا سلیبس مکمل فرمایا. یہ ایک ریکارڈ ہے. سبقوں کا بوجھ زیادہ تھا تو آپ کی پہلی بیعت تھی للہ شریف. حضرت خواجہ محمد مقبول الرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہمارے خاندانی پیر تھے، مرشد خانہ وہ تھا. تو ابا جی نے خط لکھا جی اسباب کی زیادتی ہے، تو اگر درود شریف والا وظیفہ تھوڑی دنوں کے لیے موقوف کر دیا جائے تو ذرا سہولت ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت بھی درود شریف کافی پڑھا کرتے تھے. تو حضرت صاحب نے خط لکھا، جواب دیا کہ نہیں، درود شریف میں ناغہ نہیں کرنا، اسی کی برکت سے اللہ آپ کو علم دین عطا فرمائے گا. تو شروع ہی سے درود شریف کے ساتھ ان کو والہانہ محبت، عشق. اگر ذرا سا وہ دل میں خیال آیا کہ موقوف کر کے، یہ بھی تو دین ہی ہے نا جو پڑھنا ہے، لیکن وہ مرشد کے حکم سے انہوں نے پھر اس میں ناغہ نہیں کیا. میں ایک مرتبہ رائے ونڈ شہر میں جلسے سے خطاب کے لیے گیا، تو وہاں ایک بزرگ بہت بڑی عمر کے وہ مجھے ملنے آئے اور مجھے کہنے لگے صاحبزادہ جی میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں. مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ چھوٹی عمر کا آدمی کہے میں زیارت کے لیے آیا ہوں، وہ سمجھ میں آتی ہے بات، یا چلو برابر عمر کا ہو یا 2-3 سال بڑا، وہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن وہ اتنی بڑی عمر کے، میرے والد صاحب سے بھی شاید ان کی عمر زیادہ تھی، تو وہ کہیں کہ میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو وہ کہنے لگے صاحبزادہ جی تو انہوں سمجھ بھی نہیں آئی. پھر انہوں نے اپنا نام بتایا، میں وہ نام بھول رہا ہوں، اور کہنے لگے کہ میرے والد کا نام ہے نواب دین. یہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے. جب آپ کے ابا جی وہاں پڑھا کرتے تھے تو حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے نواب دینا، اے محمد امین ہونے تو اللہ دا ولی ہے. یعنی شروع ہی سے آپ کا تصوف کی طرف، درود شریف کی طرف، دین کی طرف لگاؤ تھا. مدارس میں مارا بھی جاتا ہے، مار بھی پڑتی ہے، لیکن ابا جی خود فرما رہے تھے کہ مجھے صرف 3 سالوں میں استاد صاحب سے ایک تھپڑ پڑا ہے. وہ بھی اچانک انہوں نے قافیہ کا امتحان لے لیا، کیونکہ پہلے سے پتہ ہی نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، تو استاد صاحب نے ایک تھپڑ رسید کر دیا. تو اس کے بعد پورا قافیہ زبانی یاد فرمایا تھا آپ نے. جب تعلیم وہاں وہ درس نظامی کی مکمل ہو گئی، پاکستان بھی بن چکا تھا، کچھ عرصہ گھر میں ہی رہے، تو حضور سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکستان شفٹ ہو گئے تھے. اور پھر فیصل آباد، اس وقت تو لائل پور ہوتا تھا نہیں ہے، تو لائل پور میں انہوں نے ڈیرا لگایا تھا. تو استاد صاحب نے خط لکھا ابا جی کو کہ تیرے لیے خوش قسمتی ہے کہ حضور محدث اعظم یہاں تشریف لے آئے ہیں، تو تیرے بہتر ہے کہ تو یہاں آن کے دورہ پڑھ. لیکن ہمارے دادا جی اور دادی صاحب کہیں گے نہیں پتر، لائل پور بہت دور ہے، تو اتنے لاہور ہی پڑھ لے ہیں کسے کو. تو ابا جی نے اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد منشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ساتھ لیا اور ایک مدرسے میں چلے گئے.
ابا جی نے کبھی اس مدرسے کا نام نہیں بتایا. وہاں جو شیخ الحدیث تھے ان سے ملے. کیسے آئے ہو؟ حضور دورہ شریف پڑھنے آیا ہوں. کیا پڑھو گے؟ 4 دن روٹیاں کھاؤ گے اور پھر بھاگ جاؤ گے. انہوں نے ذرا سخت لہجہ اپنایا. وہ جو ہمارے تایا جان تھے وہ بھی ذرا سخت مزاج کے تھے. ان کو جلال آ گیا. ان کا چلو اٹھ محمد امین اٹھ، اسی نہیں پڑھ دیں. وہ ابا جی چھوٹے تھے، ان سے ان کی بات مانی اور اٹھ کھڑے ہوئے. باہر نکلے تو لاری جا رہی تھی بس، اور کنڈکٹر آواز لگا رہا تھا لیل پور لیل پور لیل پور. بس ابا جی فرماتے ہیں بس میرے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا. میں نے کہا پا جی تسی جا کے والدین نو سلام عرض کر دینا. تو کہنا وہ لیل پور چلا گیا. وہ بس وہ جو بستر تھا وہ چھت پر رکھا اور یوں یہاں لیل پور تشریف لے آئے. اس وقت حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ یہ یہاں صابریہ سراجیہ سکول جو ان کے پہلے مرشد ان کے صاحبزادوں نے بنایا تھا تو وہاں تشریف فرما تھے. تو ابا جی قبلہ یہاں پہنچ گئے. گرمیوں کے دن تھے، زور سے پہلے ابا جی پہنچ گئے. زور کی نماز کے بعد ابا جی فرماتے ہیں کہ حضور محدث اعظم سیڑھیاں اترتے ہوئے نظر آئے. سیڑھیاں اترتے ہوئے جب نظر آئے اس وقت آپ نے باٹا کے سلیپر پہنے ہوئے تھے، شرعی پاجامہ تھا. وہ آج کل تو ہمارے علماء بھی اپنی شلواریں اور پاجامے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، لیکن اصل سنت تو یہی ہے نا کہ ٹخنوں سے اوپر ہو کپڑا. تو شرعی پاجامہ پہنا ہوا تھا اور وہ تولیہ ہوتا ہے نا وہ اس کو یوں کر کے ایسے کانوں کے گرد لپیٹے. وہ کہتے ہیں مجھے حلیہ پورا ابھی تک یاد ہے. بس انہوں نے مجھے دیکھا، میں کھڑا ہو گیا تو حضور محدث اعظم نے یوں اپنے بازو کر دیے. میں جا سینے سے لگا، بس ایسا انہوں نے سینے سے لگایا کہ اپنے وصال شریف کے وقت تک جب بھی حضور محدث اعظم کا تذکرہ ہوتا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. یعنی ادھر کیا سلوک ہوا لاہور میں وہ بھی، لیکن وہ بھی ان کی عظمت ہے. انہوں نے کبھی ان کا نام نہیں لیا. ہمیں شک پڑتا ہے کسی پر کہ شاید وہ ہوں گے شاید وہ ہوں گے، لیکن جو محبت اور جو پیار یہاں نصیب ہوا ان کو وہ کسی اور جگہ نہیں ملا. پھر وہ مسجد شریف بڑی جو ہے سنی رضوی مسجد، بڑی مسجد وہ بننی شروع ہوئی. اس کا بھی بڑا عجیب دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ وہاں گول بازار وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، شاہی مسجد. شاہی پہلوان ہوتا تھا اس کے نام سے مسجد چھوٹی. وہاں آپ نے ڈیرا لگایا تھا، وہیں سبق وقت ہوتے تھے اور جمعہ کے لیے یہ جگہ خالی پڑی تھی جہاں آج مسجد ہے. تو جمعہ یہاں پڑھایا کرتے تھے اور دن بدن مجمع پڑھتا گیا جا رہا تھا. جو مخالفین تھے اہل سنت کے انہوں نے جا کے شکایت لگائی. ڈپٹی کمشنر انگریز تھا، اس نے کہا نہیں میں خود وہاں جا کے نا موقع دیکھوں گا. وہ ہمارے جتنے وہ ساتھی تھے خدام تھے حضور محدث اعظم کو، وہ بڑے خوش ہوئے کہ وہ آ رہا ہے تو اچھا ملاقات ہو جائے گی. آپ نے فرمایا میں تو اس سے نہیں ملوں گا. اور یہ پریشان ہو گئے وہ ڈی سی آئے گا تو یہ نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا. فرمایا میں بس پڑھاتا رہوں گا، اس نے دیکھنا ہوگا دیکھ لے گا، ٹھیک ہے اللہ کو جو منظور. وہ حضرت کا روب بڑا تھا، خدام بھی خاموش ہو گئے. اللہ کی شان وہ آیا کھڑا ہو گیا، سبق سنتا رہا. حضور پڑھاتے رہے، حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس نے ان ساتھیوں کو کہا آؤ مجھے جگہ دکھاؤ جہاں جمعہ پڑھتے. کہاں تک تم جگہ گھیرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہاں تک. اس نے کہا نہیں یہ جگہ چھوٹی ہے اور آگے تک کی جگہ گھیرو. تو ان کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور یہ بڑی مسجد بن گئی. پھر حضور محدث اعظم نے فرمایا، وہ ابا جی کو صوفی صاحب کہا کرتے، صوفی صاحب ہم آپ کو اس مسجد کا امام مقرر کریں گے. جب چھٹیاں ہو گئیں اب دل چاہا کہ میں بھی جاؤں واپس والدین کے ساتھ ملوں جا کے. اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا صوفی صاحب ہمارا تو خیال یہ تھا کہ آپ یہاں نماز پڑھائیں گے، اب اگر آپ چلے جاتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ یکم رمضان کو یہاں پر نمازیں شروع ہو جائیں، ہم کسی اور کو مقرر کر دیتے ہیں. اب بتاؤ ذرا
بتاؤ مجھے، بتاؤ، یوں آپ کا انداز ہے، بتاؤ مجھے، بتاؤ کہ جب آپ واپس آئیں گے تو ہم کس قانون کے تحت اس امام کو کہیں گے کہ آپ چھٹی کرو؟ اب ہمارا اصل امام آ گیا، ذرا جلدی کرو، بتاؤ۔ تو عرض کیا حضور جیسے آپ فرماتے ہیں۔ تو اس مسجد کے پہلے امام ابا جی قبلہ تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد یہ قریبی محلہ ہے ایک گوشالہ کی مسجد میں، وہاں آپ نے اس مسجد کے اندر امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ پھر شادی ہو گئی۔ ہماری والدہ بیوہ تھیں، استاد العلماء عاشق مدینہ حضرت مولانا حافظ محمد احسان الحق صاحب کی ہمشیرہ، وہ بیوہ تھیں۔ تو ماموں جان کی مرضی تھی کہ نکاح ان کا تایا جان کی طرف ہو، وہ جو ابا جی کے استاد بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم شادی ادھر کریں گے۔ ابا جی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دادا جی، آپ کے دادا جی اور دادی صاحبہ، وہ پہلے نہیں مان رہے تھے، کیونکہ میں تو بالکل جوان تھا اور یہ بیوہ تھی خاتون۔ لیکن حضور محدث اعظم نے فرمایا نہیں، صوفی صاحب کا نکاح ادھر ہی ہوگا۔ تو نکاح ہو گیا سن 53 میں۔ تو 54 میں 5 جنوری سن 1954 کو ان کے گھر پہلا بیٹا میں پیدا ہوا سن 54 میں۔ پھر وہیں سے آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ مسجد کے نمازی بیٹھے تھے، ہاں بھی کنے کنے جانا ہے حج پہ، فلانا بھی جائے گا تو فلانا بھی، فلانا جا رہا ہے حج پہ۔ ایک صاحب بولے بھائی مفتی صاحب نے بھی بھیجو نا حج پہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ کسی نے کوئی چندہ دیا، کسی نے کتنا، کسی نے کتنا۔ ابا جی فرماتے میرے حج کے خرچے کا انتظام ہو گیا، لیکن ایک تایا جی کہنے لگے محمد امین اکیلے نہیں جانا، والدین کو ساتھ لے کر جانا، کیونکہ پہلے ایک بھائی حج پر گئے تھے تو بعد میں یہ بڑے افسردہ تھے ہمارے دادی صاحبہ اور دادا جان کہ ہم نہیں جا سکے۔ ان کا نہیں ہے، ان کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ تو ابا جی قبلہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے جی، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو ابا جی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، یعنی اپنے بھی حج کا خرچہ، دادا صاحب اور دادی صاحبہ ان کے بھی حج کا خرچے اللہ نے انتظام کر دیا۔ بحری جہاز پر ہی ادھر اس وقت سفر ہوتا تھا، اتنی سہولتیں تو اس وقت نہیں تھیں کہ ہوٹل کے اندر ہی، مکان کے اندر ہی پانی پہنچ رہا ہے، وہ تو نیچے سے بالٹی بھر کر پانی لانا پڑتا تھا۔ اور پھر دادا صاحب تو وہ کچھ مضبوط جسم کے تھے، لیکن دادی صاحبہ کمزور تھیں، تو ابا جی قبلہ ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر آگے چھوڑتے، پھر واپس آتے، اور پھر دادا جان کو بھی ساتھ لے کر جاتے، سامان اٹھاتے۔ اس طرح آپ نے کوئی وہاں نوافل نہیں پڑھے، کوئی زیادہ عبادت نہیں کی، بس یہی اپنے والدین کی خدمت کی۔ اور وہ بوڑھے بوڑھے آدمی، عورتیں، وہ سب کہتے ہیں حاجت اس منڈے داچے۔ اور جب واپسی ہوئی، گھر پہنچ گئے تو دادی صاحبہ فرمانے لگی محمد امین اللہ تیرا شمار ولیاں غوثاں کتبانچ کرے۔ تو یہ والدین کی خدمت جو ہے یہ بندے کو تار دیتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اساتذہ کی بھی بڑی خدمت کی، والدین کی بھی بڑی خدمت کی۔ پھر جو آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ پھر اس کو خالی تھوڑی چھوڑتا ہے جی۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کی خدمت کے لیے بندے مقرر کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا بڑا ذوف آ گیا تھا، کئی سال تک آپ صاحب فراش رہے، لیکن اللہ نے خدمت کے لیے بندے بھیجے تھے۔ اور یہ بھی ایک مرتبہ پھر ان کی بیعت ہو گئی، گلبہار شریف والے حضرت صاحب جو ہیں، حضرت خواجہ قاضی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ صرف ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا تھا مفتی صاحب فقیرنیت 3 نشانیاں ہونیاں، لا تامے، لا مانے، لا جامے۔ وہ تمہ بھی نہیں کرتا، اور اگر کسی طرف سے آئے تو منع بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہ اصل یہ دینے والا یہ تھوڑی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا۔ پھر آگے لا جامع،
جو آتا ہے اس کو جمع بھی نہیں کرتا. بس اس کے بعد ابا جی نے کبھی جمع بھی نہیں کیا. ایک دن مجھے فرمانے لگے کسی کا نام لے کر کہ ان سے کچھ مریدوں نے پوچھا حضور کسی پیر صاحب سے, حضور تسی اپنے صاحبزادہ صاحب واسطے کی چھڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہاں فرمایا کہ جے تے میرے طریقے تے رہے گا تے بھکھا نہیں مردا, جے میرے طریقے تے نہ رہا تے مینوں کی. یہی بات مجھے فرمائی, پتر جے تو میرے طریقے تے رہیں گا تے بھکھا نہیں مردا تو جے تو میرے طریقے تے نہ رہا تے پھر مینوں کی. یہ کیا تربیت کا انداز تھا. الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے عقیدہ اہل سنت پر ثابت قدم رکھا ہے. میں اسی کی تبلیغ میں نے اپنے جلسوں میں بھی کی ہے اور میں دوسرے حضرات کے جلسوں میں بھی جاتا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ قدم ڈگمگائے ہوں, نہیں, وہاں پر بھی جا کر جو سچا عقیدہ ہے وہی بیان کیا ہے. ایسا میری والد ماجد کی دعائیں ہیں. ماشاءاللہ, یہ تھے حضرت علامہ قبلہ سید احمد اسد صاحب مدظل العالی, جو اپنے والد حضرت علامہ قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مختصر سوانح حیات بتا رہے تھے. ٹائم چونکہ بہت کم ہے تو بس اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات عقید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ان جیسے علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے اگر کوئی مشورہ ہو, کوئی اوپینین ہو, آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. شکریہ, وسلام.